بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور حسب دستور ہمارے ساتھ آپ کے سوالات کے حوالے سے رہنمائی کے لیے موجود ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ، مترجم قرآن، مفکر قرآن، مفسر قرآن اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی تہمینہ حسین ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ معرفت الہی تصوف کی ایک عام اصطلاح ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق و مالک ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، با اختیار ہے اور زبردست ہے۔ حضرت صاحب، یہ تعارف تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر تصوف کس معرفت کی بات کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار یہ سب معلومات ہمارے دماغ تک ہیں، صحیح، ہم نے پڑھا، ہم نے بزرگوں سے سنا، ہم نے اسے قبول کیا۔ تصوف سارا بنیاد سے لے کر آخر تک سارا زور قلب پہ رکھتا ہے۔ صحیح، اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کی ذاتی نام کا ذکر کرو حتیٰ کہ کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کی یاد رہ جائے۔ اس سے جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے اور یہ باتیں ہیں جو دماغ میں، ہر بات میں ایک حقیقت ہوتی ہے، صحیح، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اب کوئی ایک بات کرتا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، وہ الفاظ سے نہیں آتا، ان کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہمیں غصہ دلاتی ہے۔ ایک بات کرتا ہے بندہ، ہم خوش ہو جاتے ہیں، دعا دیتے ہیں، وہ ان الفاظ سے ہم نہیں دیتے، ان کے پیچھے ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے، ہمارے دل تک اترتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر وقت میرے پاس ہے، تو کیا ہم گناہ کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کسی بندے کے روبرو گناہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے روبرو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ہمارے ذہن میں ہیں، حقیقت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تصوف جس معرفت کی بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت دل میں اتر جائے، بالکل صحیح، اور یقین ہو جائے کہ یہ سب ایسا ہی ہے، کامل ہو جائے، اور بات کرتے ہوئے بھی ادراک ہو کہ اللہ تو سن رہا ہے میں کیا کہنے والا ہوں۔ بے شک، کام کرتے وقت بھی ادراک ہو کہ رب العالمین میرے پاس ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے روبرو میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ پہچان اللہ کی جو ہے اسے صوفی معرفت کہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تصوف کی معرفت یہ ہے کہ یہ حقائق دل کی دماغ کی بجائے دل میں اتر جائیں اور وہ عملی زندگی کو متاثر کریں۔ بالکل صحیح، اور ظاہر ہے جب دل میں اتریں گے تو پھر کوئی غلط کام تو ہو ہی سکتا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ مسز گوہر ہیں ڈی آئی خان سے، یہ کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، آسانی سے گزرتا ہے، لیکن ایک منفی لمحہ اس ساری اچھی کیفیت کو دھو کے رکھ دیتا ہے؟ کیا منفی لمحے کی پاور ان تمام مثبت لمحوں کی پاور سے زیادہ ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے مثبت لمحے جنہیں ہم سمجھتے ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں۔ صحیح، ہم مثبت سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، کوئی دنیا کی چیز مل گئی ہم خوش ہو گئے، کوئی دنیا کی بات ہوئی ہم خوش ہو گئے۔ اگر یہ ہماری خوشی یا ہمارے مثبت لمحے تعلق باللہ کی بنیاد سے ہوں تو پھر وہ منفی لمحہ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ غلطی ہو جائے تو رجوع اللہ کرتا ہے بندہ، توبہ کرتا ہے اور اس کی سیاہی مٹ جاتی ہے۔ اگر یہ فرضی خوشیاں ہوں تو رنج تو حقیقی ہوتا ہے، رنج کبھی فرضی نہیں ہوتا۔ صحیح صحیح۔ آپ کو چوٹ لگے گی، کوئی دکھ پہنچے گا، کوئی خبر آئے گی ایسی تو رنج پہنچے گا، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے۔
ہم نے خوشیاں مفروضے کر رکھے ہیں، ظاہر ہے اب حقیقت مفروضوں کو تو نکل جائے گی. بالکل صحیح. تو ہم اگر اپنی خوشیاں حقیقی کر لیں اور تعلق باللہ ان کے ساتھ ہو تو پھر کوئی منفی لمحہ آئے تو وہ اس پہ غالب آ جاتی ہیں اور بندہ فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے اور اس کی ظلمت مٹ جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہمارا ہر عمل اگر رب کی ذات کے لیے ہو اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو تو پھر یہ معاملات کچھ اور ہوں گے. عامر حسین اوان چک رام داس نو یہ کہتے ہیں جی حدیث پاک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہاں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اسے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہ مومن کی فراست سے تو رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے ڈرو کا اصل مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولت قدر پہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گیا یا رسول اللہ ایک کلیجی کا ٹکڑا رکھا ہے. فرمایا لاؤ. وہ جب لایا گیا تو وہ ایک پتھر بن چکا تھا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ تو کلیجی کا ٹکڑا تھا، یہ پتھر بن گیا. تو آپ نے پوچھا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا لیکن چونکہ یہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا اور گھر میں اور دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے دعا دے کے رخصت کر دی. فرمایا آپ نے یہ اسے دے دینا تھا. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ ارنا حقیقت الاشیاء، ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دے. سبحان اللہ. اب کوئی اور ہوتا تو وہ گوشت اسے گوشت ہی رہتا اور اس نے کھا لینا تھا، اس کا اثر مزاج پہ وہ ہوتا جیسے اس نے پتھر کھایا ہے. یہ بصیرت مومن ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچ جاتا، اس کا قلب ادراک کر لیتا ہے. تو فرمایا ڈرو مومن کی بصیرت، یعنی کوئی غلط کام، غیر شرعی بات، کوئی دھوکہ دینے کی بات مومن سے نہ کرو کہ اللہ اسے بتا دیتے، اس کے دل میں بات آ جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈرو سے یہ مراد نہیں کہ اس سے ڈر کے چھپ جاؤ، ڈرو سے مراد یہ ہے کہ مومن کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، مومن کے ساتھ کوئی غلط بات نہ کرو، کوئی غلط کام نہ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے تو کوئی بندہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا لوگ اس حال میں آ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے. تو اس آدمی نے حیران ہو کر کہا کہ کیا وہی باقی ہے؟ فرمایا نہیں، وہی تو ختم ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا تھا مومن کی بصیرت سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. تو اس آدمی نے اقرار کیا کہ میری نظر راستے میں ایک خاتون پر پڑی تھی اور میں نے بری نظر سے اسے دیکھا. صحیح صحیح. تو فراست المومن سے مراد یہ ہے کہ مومن کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی یا کوئی لیپا پوتی کرنے کی کوشش نہ کرو. ظاہر ہے اب جب وہ مسجد نبوی میں آیا ہوگا یا دربار خلافت میں تو بڑا مؤدب ہو کر آیا ہوگا. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. لیکن آپ نے وہ حقیقت اس کی آنکھوں سے دیکھ لی. سبحان اللہ. اور یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر بھی اگر جو صاحب نظر لوگ ہیں ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، تائب ہو کر جانا چاہیے. جتنا ہاں. بھی خطائیں ہوں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ میں خطا کار ہوں لیکن میرے پردے رکھ، میری توبہ قبول فرما. سبحان اللہ. اور پھر اس میں زندگی میں ایک تبدیلی آنی چاہیے مثبت. بے شک بے شک. حضرت جی اگلا سوال ماریہ حسین سیالکوٹ سے، یہ کہتی ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. برائے مہربانی اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. جواب تو سوال میں موجود ہے کہ دل سے، دماغ سے نہیں. صحیح. تو دل ایسی شے ہے
کہ جب دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے تو پھر نفع نقصان نہیں دے. سبحان اللہ. اور دل سے جب ایک دفعہ لا الہ دل سے پڑھا کہہ تو دیا، پھر پڑھا گیا، پھر پڑھا گیا، پھر ہمیشہ کے سبحان لیے اللہ، پڑھا گیا، سبحان پھر اللہ. زندگی بدل گئی، پھر اطاعت نصیب اللہ ہو. اکبر. ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سب تسبیحات ہیں، کوئی ایک تسبیح قبول ہوگی اس کی نجات کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ قبول ہونے والی تسبیح کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے جو اس کے سارے نظام حیات کو بدل دے. بے شک، بے شک. دل سے جب پڑھا گیا تو پھر تو باقی بات ہی کو نہیں رہ بات ہی جاتی. بدل گئی. پھر تو سوال میں جواب موجود ہے. اور دل سے ایک دفعہ پڑھ لینا اور زندگی کے لیے اور زبان سے جب مرضی پھر جتنا وہ دل مرضی سے پڑھتے نہیں رہے، وہ اس کا وہ نہیں نکلتا. کوئی وہ مقابلہ نہیں ہے. میمونہ خالق ہے جی، ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے، بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتی ہیں تو پرانے بے رنگ پیوند لگے کپڑے پہن لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین کی طرح رہنا پسند ہے. البتہ گھر سے باہر بہت اعلیٰ لباس پہن کر جاتی ہے. اس کا یہ رویہ کس حد تک درست ہے؟ عمومی رویہ ہے جی، اس میں کوئی شرعی پابندی تو ہے نہیں، اور یہ سنت وغیرہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے جوڑے ہوتے نہیں تھے کہ گھر میں اور پہنے اور باہر اور پہنے، بلکہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ کوئی صحابی حاضر ہوئے تو آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا، دولت قدے پہ تشریف فرما تھے، تو اس نے رسول اللہ قمیض فرمایا قمیض دھونے کے لیے دی. صحیح. تو وہی لباس دھو کر دوبارہ پہن لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو زیادہ لباس نہیں تھے اور نہ یہ سنت ہے. لوگوں کا اپنا ایک وتیرہ ہے کہ باہر نکلیں تو اچھے کپڑے میں، گھر میں پھر انہیں اتار دیتے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہوں. بالکل صحیح. تو یہ ایک رویہ ہے، اسے سنت یا مطلب دین اس سے کوئی فرق نہیں اس پڑتا. سے نہ کریں. یہ ایک رواج ہے. آپ بھی باہر آتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، گھر چلے صحیح. جائیں تو شاید ہم وہ عام سے کپڑے پہن لیتے ہیں، رات کو پاجامہ بشرٹ پہن لیتے ہیں. تو یہ ایک زندگی کے طریقے ہیں، رسومات ہیں، رواجات ہیں. بالکل صحیح. باہر اچھے کپڑے پہننا اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بھی صاف ستھرا رہنا اور ٹھیک لباس جو توفیق ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لباس بھی اظہار تشکر کا ایک ذریعہ ہے، سبحان اللہ. اور آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہننا چاہیے. صحیح. دکھاوے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض لے کر نہ بنائے، لیکن اپنی حیثیت سے کم تر لباس بھی نہ پہنے. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس نے مجھے اتنی حیثیت دی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے رویے ہیں، ان کا سنت سے تعلق. اچھا، اسی سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے ایک استاد محترم صحافت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں. ان کے پاس 2 سوٹ ہوا کرتے تھے، اور جب وہ تیسرا بنواتے تھے تو 2 میں سے ایک کسی غریب کو دے دیتے تھے. تو ان کا یہ عمل بہت اچھا رویہ ہے، بہت بہتر. غریبوں کو اپنے ساتھ شامل رکھنا بہت اچھی بات ہے. صحیح. اللہ کا احسان ہے. میں اگلے دن ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا کہ لوگ ان کے لیے تحفے لاتے تھے اور خاص کر اچھے لباس لاتے تھے. تو جو لباس ایک دن پہنتے تھے دوسرے دن وہ کسی غریب کو دے دیتے تھے. سال میں تقریباً 365 جوڑے ان کو ہدیتاً مل جاتے تھے، تو ایک جوڑا ایک دن پہن کر خیرات کر دیتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ تو بہتر رویے ہیں نا جی، اچھے رویے ہیں. حضرت جی ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کا ٹائم ہو گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر بار بار اسکرین پہ ابھرتا ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے. ہمارا ای میل ایڈریس بھی ابھرتا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیجئے. نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 033349555021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجئے. اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com. اس پہ آپ ہمیں میل کر کے اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور وہ سوالات ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر کمرشل بریک کا، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سیف الدین بہاولپور سے ان کا سوال ہے کہ میں ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ بیٹھے ایک شخص کو برطانیہ کی ایسی جگہ جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی کے بارے میں بتانے کو کہا گیا تو اس نے اس اندیکھی جگہ کی چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی ڈرائنگ بنا دی تو پھر کشف تو انگریز غیر مسلم کو بھی نصیب ہو گیا. اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے. کشف سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر دور کی چیز دیکھ لیں، اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. اچھا، یعنی جو چیز آپ مادی وسائل سے دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن سے دیکھ سکتے ہیں، آپ دوربین سے دیکھ سکتے ہیں، آپ سیٹلائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. کشف سے مراد وہ ہے کہ جو چیزیں کسی آلائے ظاہری سے نہ دیکھی جا سکے ان کو دیکھے. اللہ اکبر. صحیح. روح کو دیکھے، فرشتوں کو دیکھے، برزخ کو دیکھے، آخرت کو دیکھے، حقائق کو دیکھے، تو وہ کشف ہے. اور اس کے لیے اللہ کریم کا ارشاد ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، غیر مومن کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. یعنی یہ چیزیں صحیح اسے نظر نہیں آتی. وہ روح کو نہیں دیکھ سکتا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھ سکتا، عذاب ثواب کو نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا. جو کشف صوفیاء کو ہوتا ہے، جو حقائق انبیاء نے بتلائے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. بے شک. اور وہ آخرت اور روح کے بارے. مادی دنیا کی چیزیں جو آپ مادی آلات سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے، وہ انگریز ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو. کوئی جو محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، نیند کم کرے گا، کھانا کم کھائے گا، خلوت میں بیٹھے گا، لوگوں سے اختلاط نہیں کرے گا، تو محنت کرنے سے اتنی استعداد پیدا ہو جائے. صحیح. یعنی کہ یہ بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ جو چیزیں مادی آلات سے دیکھی جا سکتی ہیں ان کا دیکھنا کشف نہیں ہے. صحیح. اور وہ کسی پہ بھی اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. کوئی بھی جو مجاہدہ کرے گا، راتوں کو جاگے گا، بھوکا رہے گا، وہ کر سکتا ہے. کشف یہ ہے کہ جو حقائق انبیاء نے آخرت کے بارے بتائے ان کو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حالات میں یہی لکھا ہے نا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، بازو دھوتا ہے یا پاؤں دھوتا ہے تو یہ گناہ اس کے ساتھ بہ جاتے ہیں. تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. حضور نے فرمایا وہ تو سچ ہے. بالکل صحیح. کوئی ہم میں کمی ہے، ہمیں دکھائی دینے چاہیے. تو پھر مجھے تصوف کا تجسس ہوا اور پھر میں شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر میں نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جی ایک اور سوال مسز روبینہ راشد ہے ضلع چکوال سے. یہ کہتی ہے کہ میں جب بھی اپنی اسٹوڈنٹ کو ایگزامینیشن ہال میں دیانتداری سے پیپر کرنے کی تلقین کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم پڑھ پڑھ کر کھپ جاتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ پوری کتاب آگے رکھ کر ہم سے زیادہ نمبر لے جاتے ہیں. مجھے یہ فرما دیجئے کہ میں انہیں اس بات کا کیا جواب دوں. گزارش یہ ہے جی کہ آپ ایک حلال رزق کما کر گھر لاتے ہیں. صحیح. بے شک وہ دال روٹی ہو، اس کی لذت، اس کی کیفیت، اس کا سکون اور ہوتا ہے. آپ کسی کا اٹھا کر چھین کر لے آتے ہیں، بے شک وہ اعلیٰ کھانا ہو، نہ کھا کے سکون ملتا ہے. بالکل صحیح بات. اور نہ اس سے کوئی لذت حاصل ہوتی. تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے. جو لوگ اس پہ خوش ہیں کہ میں نے دوسروں کا حق چھین کر بڑا کمال کیا ہے، نتیجہ سامنے آئے گا تو افسوس کریں گے. اور جو لوگ اپنے حق پہ کانے ہیں اور اس پہ خوش ہیں کہ یہ میری حلال کی آمدن ہے، یہ میں نے محنت کر کے نمبر حاصل کیے ہیں، اس کی کیفیت اور ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. تو
تو دیکھنا تو اس کو ہے کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور صرف پاس کر لینا کوئی مقصد نہیں ہے. پاس کر لینا تو کوئی نہیں. لوگ نقلیں شکلیں کر کے ڈگریاں لے لیتے ہیں, لوگ خرید کے ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر رسوا ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی تو کوئی بات خرید لیتے ہیں لوگ. اور میرا خیال ہے ڈگری تو مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے, مقصد علم ہونا چاہیے. علم مقصد ہونا چاہیے. عاتقہ ہے جی لاہور سے, یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, پھر اس کی موجودگی اس طرح کیوں فیل نہیں کرتے جیسے ہم ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس. یہی تو کمزوری ہے ہم میں. اللہ کریم کا موجود ہونا ایک حقیقت ہے, لیکن ہمارا ادراک یہ اور بات ہے, یہ دوسرا موضوع ہے. صحیح. اب ہر چیز پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن ایک کی آنکھیں اندھی ہیں, تو پھولوں کے کھلے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. اللہ اکبر, آنکھوں کا علاج چاہیے. بالکل صحیح بات. یہ اللہ کی موجودگی ہماری عقل محسوس نہیں کر سکتی, اس کا موضوع دل ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے دل کو حیات کی, صحت کی, بصیرت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی موجودگی محسوس کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دو طرف ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے ایک طرف سے دی جاتی ہے, ایک ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ استعداد ہو کہ اس بات کو وہ ریسیو کر لیں. اللہ کا موجود ہونا تو ایک حقیقت ہے, لیکن ہمارے دل میں بھی وہ جلا آئے کہ ہم محسوس کریں کہ واقعی اللہ موجود. سبحان اللہ. اور وہی بات جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی, اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے. احمد سرفراز ہیں یہ سادوکی سے, یہ کہتی ہے مولانا صاحب میری خالہ اور خالو میں بہت لڑائی رہتی تھی. ایک دن میری خالہ کو اپنے گھر سے لمبے لمبے تعویذ ملے, انہوں نے نہر میں پھینک دیے. رات کو جب خالو گھر آئے تو خالہ سے کہنے لگے کہ آج تم مجھے اچھی اچھی سی لگ رہی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ جادو ہماری زندگیوں پر اثر انداز تو ہوتا ہی ہے, کیا کسی پیر یا مولوی صاحب کے پاس جائے بغیر بھی ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں؟ کسی مولوی یا پیر کی ضرورت نہیں ہے. جادو کیا ہے؟ اکثر جادو کی بنیاد کفریہ کلمات پہ ہوتی ہے, شیطان کی تعلیمات پہ ہوتی ہے, اور جتنی اس سے کوشش ہو سکتی ہے کہ ان میں کوئی اثر ہو اتنی وہ محنت کرتا ہے. صحیح. کسی نے تعویذ لکھ کے دیے, اس نے کفر کیا, اب اگلے کو جسے دیے, بیشتر تو یہ فراڈ ہوتا ہے. واقعی جادو ہو تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان میں کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی یہ وہ, لیکن ایک بات سوچنے کی ہے, وہ شیطان کی بات سنتے کیوں ہیں؟ ہاں, اس لیے کہ دل اللہ کی بات تو سن نہیں رہے, ایک تو سن. بالکل صحیح. تو آپ اگر اللہ اللہ کریں, اپنے دل کو روشن کریں, آپ کے اپنے دل میں اللہ موجود ہے, تو جادو کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ صحیح. شیطان کو میرے پاس آتے ہیں لوگ انہی باتوں, تعویذ, میں کہتا ہوں یار تعویذ بھی دے دیتا ہوں, لیکن خود اللہ اللہ کرو, اپنے گھر میں چراغ جلاؤ کہ چور نہ آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے گھر میں اپنا دیا روشن کرو کہ چور نہ آئے. صحیح. تو جادو کی حقیقت صرف یہ ہے کہ شیطان کچھ لوگوں کو الفاظ القا کرتا ہے, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, بے شک شیاطین جو ہیں اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں, ان کے دل میں القا کرتے ہیں. وہ کچھ الفاظ کچھ چیزیں القا کرتا ہے, وہ سارے کفریہ کلمات ہوتے ہیں, وہ لکھنے والا خود بھی جہنمی بنتا ہے, اگلوں کی بھی ایذا کا سبب بنتا ہے. اب آگے دیکھیں نا, جسم کا ایک نظام ہے, جراثیم بیماریاں ہر جگہ ہیں, لیکن جسم میں ایک قوت ہے دفاعی. جب دفاع کی قوت کمزور ہوتی ہے تو بیماریاں آ جاتی ہیں. بالکل صحیح بات. جب تک وہ مضبوط رہتی ہے بندہ صحت مند رہتا ہے. صحیح. تو یہ جادو کے لیے بھی ایک قوت دفاع چاہیے. اللہ اللہ کریں, دل کو روشن کریں, اپنا سینہ منور کریں تاکہ وہ اثر نہ کرے. سبحان اللہ. باقاعدگی سے نماز پڑھیں, بابوضو رہنے کی کوشش کریں, حلال کھائیں, سچ بولیں, عملی زندگی میں پریکٹسنگ مسلمان بن جائیں, عملاً مسلمان بن جائیں, تو وہ کیا کر سکتا ہے آپ کا؟ سبحان اللہ. لیکن وہ تو ساری بات پھر وہیں پہ آتی ہے نا کہ جب دماغ سے چیزیں دل میں آئیں گی تو پھر یہ عمل شروع ہوگا. احمد حسن حافظ آباد سے یہ کہتے ہیں جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے,
تو کیا عام مسلمان وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم مسلمانوں کو جنت میں لے جائے، اصل بات تو یہ ہے۔ یہ سوال ایک صحابی نے خدمت عالی میں پیش کیا تھا مسجد نبوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعریف فرمائی تو اس نے عرض کی حضرت ہم جنت کو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اللہ جنت کی تعریف قرآن میں فرماتا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ تو جلوہ افروز ہوں گے مقام محمود پر، صحیح، تو ہم کہیں نیچے کسی اپنے کونے خدرے میں جہاں ہمیں جگہ ملے گی وہاں ہم تو، ہماری جنت تو یہ ہے کہ گھر سے آتے ہیں آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جنت کا ہمیں کیا فائدہ جہاں آپ کہیں بلندی پہ ہوں گے ہم کہیں، تو پھر کیا جنت کا مزہ کیا رہا؟ تو اس کا جواب حضور نے نہیں اللہ نے دیا تھا اللہ کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ انبیاء، صادقین، صدیقین، شہداء، صالحین کی مجلس میں بھی حاضر ہوں گے۔ یعنی جس طرح یہاں آ جاتے ہو وہاں بھی اجازت ہوگی کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ بیٹھو، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، شہداء کے ساتھ گپ شپ کرو۔ مقام گھر اپنا، یہاں کوئی تم کاشان نبوی پہ رہتے ہو اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہاں بھی مکان اپنا ہوگا، لیکن جو اللہ کے رسول کا اطاعت گزار بندے ہیں وہ انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء ان کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملیکہ خان نے جی مری سے یہ کہتی ہیں کہ عزت نفس یعنی کہ سیلف ریسپیکٹ اور انا، ایگو، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ عمل جو ہے یہ سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے ہے یا انا کی وجہ سے؟ فرق تو بڑا ان میں لطیف سا ہے، ہلکا سا پردہ ہے۔ صحیح، ایک کام آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو حق دیا ہے اس میں میرا حق مجروح ہو رہا ہے، صحیح، اس بندے نے جو الفاظ مجھے کہے ہیں اس نے میرا حق مجروح کیا ہے، اس نے مجھے یہ نہیں کہنے چاہیے تھے، تو وہ تو عزت نفس ہے۔ صحیح، ایک بات کوئی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھ سے، بالکل صحیح، مجھے یہ بات کہہ رہے ہو، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں وہاں وہ نہیں آتا کہ اللہ نے جو حق دیا تھا وہ وہاں میں بڑا عظیم انسان ہوں تم نے مجھے یہ کہہ دیا، صحیح، وہاں انانیت آ جاتی۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، تھوڑا سا فرق ہے، مطلب ایک پردہ ہے، فیلنگ کا تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک چیز آپ فیل کرتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے یہ حق دیا تھا اس شخص نے مجروح کر دیا، صحیح، صحیح، وہ اور بات ہے۔ بالکل صحیح، ایک آ جاتی ہے کہ مجھے تم یہ کہہ رہے ہو، بالکل صحیح، اور جہاں میں آ گئی تو وہاں پہ انا آ گئی۔ حضرت جی سوالات تو بہت ہیں ابھی بھی ہمارے پاس، لیکن کیا کریں کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، ایک نمبر ہمارا اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیجیے، 0333495021، اس پہ آپ ہمیں SMS کر کے اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے almurshid313@hotmail.com۔ اور آخر میں حضرت جی کی ایک کتاب نقوش سے اقتباس ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہ آئے، معرفت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب نہ ہو، تو نہ ہی کلام اللہ کی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی خود ذات باری کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، نہ اپنی سمجھ آتی ہے، نہ اپنے کردار کی سمجھ آتی ہے، اور نہ زندگی کے بعد کے واقعات کی سمجھ آتی ہے۔ آدمی قصے کہانیوں کی طرح سن لیتا ہے، لیکن وہ اس کے قلب پر، اس کے دل پر، اس کے باطن پر، اس کے ضمیر پر ایسا اثر نہیں چھوڑتی کہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ اس ساری اصلاح کے لیے معرفت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔